السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے زمانہ خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے اور اپنے گھر بنا لیے اور ایک عرصہ گزر گیا تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے، یعنی یہ کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیے کی پیشکش کریں، اور اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کریں اور ملک پر قبضہ کریں۔ لہذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کو یہ بتایا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ کی فوج نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر بہر کھڑی ہو جائیں، پھر اس سنت پر عمل کریں۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا۔ وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے بہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سارا کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تھا انصاف۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک آدمی گیا، کہا حضرت 30-40 دن ہو گئے، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ اتنا عرصہ تو میرے پاس رہا، کیا تو نے میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا جنید بغدادی کی اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ اتنے عرصے میں کوئی کام خلاف سنت نہ ہو۔ گویا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے اپنے قول و عمل سے یہ بات واضح کر دی کہ اصل بزرگی اور اصل کرامت اتباع سنت ہے، اور یہی بزرگی کو پرکھنے کا حقیقی معیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی سنت پر عمل کیا جائے، اصل کرامت اور اصل چیز یہی ہے۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا، نانے شبینہ کو ترستا تھا، یعنی کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے اس کے گھر۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے شاہی پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس سید نے سوچا کہ جنید کو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بہت زیادہ ہے، اور سادات میں سے بھی ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کہہ سکتا۔ چلو میں مقابلے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس سید نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے کامیاب کریں گے۔ مقابلے کے لیے دن متعین کر دیا گیا۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔
جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو وہ سید صاحب کہتے ہیں جنید تو رستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روزینہ ملتا ہے، لیکن دیکھ میں سادات میں سے ہوں، میں سید ہوں، میں نبی کے گھرانے سے ہوں، میں تیرے نبی کی اولاد ہوں، میں غریب ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے، آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس سید نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید رحمت اللہ تعالی حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پٹک سکتے تھے، مگر اس سید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل پسیج گیا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرو، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی چت ہو گئے اور وہ کمزور سید آدمی جنید کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں نے ان کو گھرا لیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی، جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھراؤں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا، گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی بہت پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی بہت پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا۔ مگر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا دل مطمئن تھا، اس صفت کی وجہ سے جنید بغدادی بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب دین کا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا چمکایا کہ پوری دنیا میں ان کی محبت اور ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ دوستو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل نے مسجد میں آ کر کچھ سوال کیا، مگر کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ یہ بیچارہ کئی دن کا سخت بھوکا تھا، جب کسی طرح برداشت نہیں ہو سکا تو دست دراز کرنے کے لیے مجبور ہوا تھا، مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد ہی میں ملک الموت نے آ کر اس کی روح قبض کر لی۔ صبح کو جب مؤذن مسجد میں آیا تو اسے مرا ہوا پایا۔ پہلے تو وہ بہت گھبرایا، مگر جب پہچان گیا کہ یہ وہی رات والا سائل ہے تو محلے کے لوگوں کو بلایا اور سب اس کی تجہیز و تکفین کے لیے چندہ جمع کرنے لگے۔ ابھی اس کی میت مسجد ہی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ جب لوگ اسے باہر لانے کے لیے گئے تو یہ دیکھ کر سب اچنبھے میں رہ گئے کہ محراب میں سے ایک پرچے کے ساتھ کفن سلایا رکھا ہوا ہے۔ پرچے پر لکھا ہوا تھا تم لوگ بڑے بدبخت اور کمینے ہو، تمہارا دیا ہوا کفن ہم اپنے کسی دوست کے لیے ہرگز قبول نہیں کر سکتے، اس نے بھوک سے بے تاب ہو کر تم سے کھانا مانگا، مگر تم لوگوں نے ایک لقمے سے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ یاد رکھو جو شخص ہمارا ہو جاتا ہے ہم بھی اس کے لیے کسی غیر کا کوئی احسان وغیرہ لینا گوارا نہیں کرتے۔ دوستو یہ بات ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی غریب مانگنے آ جائے نا تو ہم اسے کچھ بھی نہیں دیتے، اگر کوئی غریب رشتہ دار ہی آ جائے تو ہم اسے کچھ نہیں دیتے، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے نا تو پھر اس کے کل ساتھی اس پر لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اس کی زندگی میں اس کا کوئی علاج کر دیتے۔
اور وہ بچ جاتا۔ دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی ان سے تو سبھی واقف ہیں، خلفائے راشدین کے بعد انہی کا شمار ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والا تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے 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 رات گزر جاتی، حتیٰ کہ اسی حالت میں نیند کا غلبہ ہو جاتا تو آنکھ لگ جاتی، پھر جب کھل جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول رہتے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد سے جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی بیوی عبد المالک بادشاہ کی بیٹی تھی، باپ نے بہت سے زیورات جواہرات دیے تھے اور ایک ایسا ہیرا دیا تھا کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا تھا کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کر، یا تو وہ سارا زیور اللہ کے واسطے دے کہ میں اس کو بیت المال میں داخل کر دوں، یا مجھ سے جدائی اختیار کر لے۔ مجھے یہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور وہ مال ایک گھر میں جمع رہیں۔ بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے؟ میں اس سے کہیں چند زیادہ، یعنی اگر اس سے بھی زیادہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کو بھی چھوڑ سکتی تھی، لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید بادشاہ بنا تو اس نے اپنی بہن یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی بیوی سے دریافت کیا کہ اگر تم چاہو تو تمہارا زیور تم کو واپس دے دیا جائے۔ وہ فرمانے لگی کہ جب میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس زیور سے کیا خوش ہوں گی۔ مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مرض کے متعلق کیا خیال کیا جاتا ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ لوگ اسے جادو سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یا یہ نہیں، پھر ایک غلام کو بلایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر کس چیز نے تجھ کو آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ 100 دینار دیے گئے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا وہ دینار لے آ۔ اس نے حاضر کیے، آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا اور اس غلام سے فرمایا تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے انتقال کے وقت مسلمہ رحمت اللہ تعالی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کیا۔ آپ کے 13 بیٹے ہیں اور ان کے لیے نہ کوئی روپیہ چھوڑا اور نہ ہی کوئی پیسہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذرا مجھے بٹھاؤ۔ بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے ان کا حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کا حق تھا وہ اپنی اولاد کو دیا نہیں، بس اگر میری اولاد صالح اور نیک ہوئی تو اللہ جل شانہ ان کا خود کفیل ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہی متولی ہے صلحاء کا، اور اگر وہ گنہگار ہیں تو ان کی مجھے بھی کچھ پرواہ نہیں۔ دوستو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کے صاحبزادگان عبداللہ اور صالح کہتے ہیں کہ جب ہمارے والد گرامی کا آخری وقت آیا تو بہت کثرت سے یوں کہنے لگے لا بعد لا بعد، یعنی ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ہم نے عرض کیا ابا جان ایسے وقت میں یہ آپ کیا لفظ بول رہے ہیں؟ فرمایا میرے بچوں اس وقت ابلیس گھر کے کونے میں دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ اے احمد تم مجھ سے بچ کر جا رہے ہو۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اے ملعون ابھی نہیں ابھی نہیں، یعنی جب تک قفص عنصری سے روح کلمہ توحید پر پرواز نہیں کر جاتی
کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ابلیس نے کہا تھا کہ اے پروردگار، تیری عزت اور تیری جلالت کی قسم، جب تک آپ کے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں باقی ہیں میں برابر ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری عزت اور میری جلالت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی برابر ان کو بخشتا رہوں گا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مدینی رحمت اللہ تعالی نے بتایا کہ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو ایک قاضی کا قاصد تھا، اور اس کو میں بھی خوب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ شروع میں یہ پیغام رسانی کا کام کیا کرتا تھا، مگر کچھ عرصہ کے بعد وہ بہت بڑا رئیس ہو گیا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے بتایا کہ جب ہم نے اس کی قبر کو ایک دوسرے مردے کو اتارنے کے لیے کھودا تو ہم نے اس کی گردن سے بندھی ہوئی ایک لمبی زنجیر دیکھی۔ اس زنجیر سے ایک کتا بھی بندھا ہوا تھا، بڑا سیاہ اور ڈراؤنا۔ یہ کتا اس کے سر پر اس طرح کھڑا ہوا تھا گویا ابھی آپ نے دانتوں اور ناخنوں سے مردے کی بوٹی بوٹی الگ کر دے گا۔ اس کی قبر میں چاروں طرف بڑی بڑی اور کافی موٹے کیلیں بھی گڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس منظر سے سب پر بڑی وحشت طاری ہو گئی اور فوراً قبر کو مٹی ڈال کر بند کر دیا گیا۔ دوستو، عصام رحمت اللہ تعالی نے حضرت حاتم زہد بلخی رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اول نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنا ہے، اور اول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے اور میرا پاؤں پل صراط پر ہے۔ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر اور کوئی اور نماز شاید میسر نہ ہو، اور میرے دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر معنی کو سوچ کر قرآن پڑھتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں اور اطمینان سے نماز پوری کرتا ہوں، اس طرح کہ اللہ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں اور اپنے اعمال سے مردود ہو جانے کا خوف بھی رکھتا ہوں۔ عصام نے پوچھا کہ کتنی مدت سے آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت حاتم نے فرمایا کہ 30 برس سے۔ عصام رونے لگے کہ مجھے ایک بھی نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ دوستو، سچ ہے، آج ہم بھی اپنی نماز کے بارے میں سوچیں کہ ہماری کیسی نماز ہے۔ کہتے ہیں کہ حاتم رحمت اللہ تعالی کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی جس کا بے حد اثر تھا۔ ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی، اس پر رونے لگے اور یہ فرمایا کہ اگر میرا ایک بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کرتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے۔ جماعت کے فوت ہونے پر تو 2 آدمیوں نے صرف تعزیت کی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ دین کی مصیبت لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے ہلکی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کو خلیفہ وقت نے کسی بات پر برہم ہو کر بھلا بھیجا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی ساتھ تھے۔ جب روبرو ہوئے تو خلیفہ نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت شبلی چونکہ نوجوان تھے، نیز ان کے پیر کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ آپ کو جوش آیا، قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے اس پر نظر ڈالی تو وہ شیر مجسم ہو کر خلیفہ کی طرف خشم آنکھیں دیکھنے لگا۔ حضرت جنید کی جو اس پر نظر پڑی تو آپ نے حضرت شبلی کو گھور کر دیکھا اور اس شیر کو تھپک دیا۔ وہ مثل سابق شیر قالین ہو گیا، یعنی شیر قالین بن گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت شبلی نے اشارہ کیا اور پھر مجسم ہو کر سامنے ہوا۔ اس مرتبہ خلیفہ وقت کی نگاہ اس پر پڑی، خوف کے مارے تھرا گیا اور دست بدستہ اپنی جرت کی معافی چاہی۔
حضرت جنید نے اس شعر کو مثل سابق کر دیا اور خلیفہ وقت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کچھ اندیشہ نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی اطاعت اور ادب ہم پر واجب ہے۔ یہ لڑکا ہے، آداب شاہی سے واقف نہیں، آپ کا جو دل چاہے کہیں۔ دوستو یہ تھے چند واقعات۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔